أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین اب کل سے حقیقی ترجمہ شروع کر دیا ہے میں نے اس کا وہی ہوا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں ایک خاص سکینہ کو نازل کیا لِيَزْدَادُوا ایماناً مَا ایمانہم تاکہ ان کا ایمان جو پہلے سے موجود ہے وہ خود اس میں اضافہ کر لیں حالانکہ مولانا قرآن شاہد ہے اس بات کا کہ اس دنیا میں مومن کا یہ اختیار نہیں جنت میں ہوگا سورہ دہر کو پڑھنا زہر بھائی اللہ کہہ رہا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا جو ابرار ہیں وہ ایسے چشمے سے پئیں گے جنت میں جس میں کافور کی آمیزش ہے یہ مردے والا کافور نہیں یہ کافور نقوی صاحب وہ ہے جس سے شہپر جبریل بنے ہیں ہاں کانا مزاجہا کافورا جس کا مزاج کافور کا ہے کیا ہے یہ آگے تشریح بھی سید بھائی اللہ خود کر رہا ہے فرمایا این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا یہ ایک چشمہ ہے جس سے وہ پئیں گے جو اللہ کے عبد ہیں باقیوں کو تو شاید خان اللہ اپنا عبد تسلیم ہی نہیں کرتا جو ٹھیک ہے یشرب بہا عباد اللہ ہے اللہ کے عبد پئیں گے یفجرونہا تفجیرا اور اس چشمے کو وہ خود جاری کریں گے جیسا کہ جاری کرنے کا حق ہے میں کہہ گیا اللہ جانے کون رہ گیا یفجرونہا تفجیرا وہ خود جاری کریں گے چشمہ یہ مومن کا کمال ہے ڈاکٹر سلمان سکندر خان جنت میں کہ وہ جنت کے چشمے جاری کر دے گا جنت صلہ کس کا ہے علی کی ولا کا اور جس کی ولا کے صلے والا جنت میں چشمے جاری کر سکتا ہے اگر دنیا میں علی کہے فجر تو انہارہا چشمے جاری کرنے والا میں علی ہوں تو تعجب یہ میں نے آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک جملہ بولا آخری بندے تک دیکھنا میری طرف امجد ڈر بھی جعفر نقوی لگتا ہے لیکن حق تو باقر کہنا ہی ہے سردار صاحب جنت میں جنتی لوگ خود چشمہ جاری کر لیں گے اور یہاں کہہ رہا ہے لِيَزْدَادُوا ایماناً مومن اپنا ایمان خود بڑھا لیں گے جس کے دل میں علی ہے اس کو اختیار جنت میں ملا جس کے دل میں سکینہ ہے اسے دنیا میں ملا اب اللہ جانے یہ قمر زیدی کیا حقیقت ہے ایک علی حسین نصیر شاہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ نہ تو بی بی پر کوئی مستقل خطاب موجود ہے کوئی جملہ کہاں سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے لکھو کہا ورق پلٹنے کے بعد کچھ موتی ہاتھ لگتے ہیں اور وہ بھی جس نے شاید خان لکھا مختصر لکھا دو عالم مجھے ملے جنہوں نے باقیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ بخاری صاحب لکھا ان میں ایک عالم نے 3-4 سطریں لکھی سنو گے علامہ اسد حیدر ہاشمی وہ فرماتے ہیں
قد امتحنہ اللہ اشد الامتحان فتحملت، جو عربی کا لطف لے سکتے ہیں لے لیں، باقیوں کو ترجمے میں شامل کر لیں گے، فتحملت ما لم تتحمل بها الجبال الرواسي. اللہ اکبر. ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فوجدها الله صابرا محتسبا ونتیجۃ الصبر ہے الامامۃ کما قال عز وجل وجعلنا منهم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا ولما كانت الامامۃ ممنوعۃ فی الاناث عقلا فلذا صارت من قبلات المانویت. میں نے آدھی عبارت پڑھ کے مولانا روک دی. یہ آدھی خریدی گئی تو باقی حاضر ہے، ورنہ یہاں تو پڑی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بی بی کا، اس چھوٹی بطول کا امتحان لیا. کیا؟ اشد الامتحان، شدید ترین امتحان. فتحملت مولت لم تتحمل بها الجبال الرواسي. وہ مصائب اس نے اٹھا لیے جو سر بفلک پہاڑ نہ اٹھا سکیں. اللہ. اور یقین مانے ممبر پہ ہوں، جب پہلی بار میں نے مولانا یہ جملے پڑھے تھے نا، میں نے کتاب کے لفظ لفظ کو چوما تھا. ایسے جملے شاید تائید غیبی سے خبر زیدی نکلتے ہیں. ہر ایک کے بس کا ڈاکٹر سلمان روگ ہی نہیں ہے. فرمایا وہ کچھ اٹھایا اس نے، معلوم تتحمل بها الجبال الرواسي، سر بفلک پہاڑ بھی وہ برداشت نہ کر سکیں. اور آگے آیت لکھی قرآن کی، فرماتے جب اللہ یہی کہتا ہے کہ لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، میں ہر نفس کا وہی امتحان لیتا ہوں جو اسے عطا کرتا ہوں. میں کہہ گیا اور تم رہ گئے. بڑے بڑی بات. لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کی نفس کو الا ما آتاہا، مگر وہی کو جو اسے دے چکا ہے اس کے برابر. تمہیں 10 ذی الحج کو کیا حکم دیتا ہے جعفر نقوی باقر نقوی بھٹی صاحب؟ بکرے ذبح کرو، دمبے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، اونٹ نہر کرو. ابراہیم سے کہا بیٹا ذبح کر. ہمیں کہا جانور کاٹو. علی حسین نذیر شاہ ابراہیم سے کہا بیٹے کے گلے میں چھری رکھ ذبح کر دے. اور یہ بتایا تو نہیں اللہ نے ابراہیم کو کہ میں بچا لوں گا. رکھی چھری. جملہ شاید خان وہ کہنے لگا ہوں اللہ کی قسم آسمان بھی اس کے مقابلے میں پرے کہ کے برابر نہیں. آسمان بھی ٹیشو پیپر سے زیادہ ہلکے ہیں اس جملے کے مقابلے میں. خان صاحب جو میں کہنے چلا ہوں، حلالیوں کی امانتیں سنبھالنا. ہماری صلاحیت ظہیر بھائی تھی جانور کاٹنے کی، ہمیں جانور کہا. ابراہیم کی صلاحیت تھی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کی، اسے یہ کہا. ہمیں کہتا بیٹے ذبح کرو، ہم تو کلمے سے بھی مکر جاتے. ٹھیک ہے نا. کس نے کاٹنے تھے؟ تو ابراہیم نے چھری رکھی مگر پٹی لگا کر. میں نے کہا جملہ میں دینے لگا ہوں جس کے مقابلے میں آسمان ہلکے ہیں. ہاں جو سنبھال سکتا ہے وہ تیاری رکھے. پٹی لگائی یعنی پردہ حائل کیا اپنے اور اسماعیل کے درمیان. حسین نے کہا قربانی تیری، پردہ کیسا؟ حسین نے کہا قربانی تیرے راستے کی. وہاں فقط چھری آئی، یہاں چھری اتری. اللہ اکبر. حسین نے پردہ نہیں رکھا، سر اٹھا. جملہ اب ہے مولانا، جملہ اب ہے. اللہ نے کہا مانگتا کیا ہے؟ کہا میں نے پردہ نہیں رکھا نا، بے پردہ ہو کے آ میرے سامنے.
تو اپنی اپنی شاہد خان صلاحیت کی بات، جو خدا دیتا ہے وہی واسع بخاری. یہ تو دنیا داری ہے. کبھی کسی ایگزامینر نے پرائمری کے بچے سے مڈل کا امتحان لیا؟ جتنا پڑھایا امتحان وہی. اب اس سے آسان میں کیا سمجھاؤں؟ جو دیا تھا، جو ٹیچر نے دیا تھا وہی امتحان لیا. آگے آ جائیں، آگے آگے آگے. جو ہاں یہ میر حسن کو دبئی سے یہ موضوع کھینچ کے لایا ہے. ہاں پنڈی میں ملاقات ہوئی ہے 28 سفر کو. وہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ 14 صدیوں میں نہ کسی نے سوچا، نہ خواب دیکھا، نہ کسی کے شعور میں سرسر آیا کہ اس موضوع پر بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں لیکن لا تعداد مجالس ہو سکتی ہیں اگر علم بانٹنے والا بھیک عطا کر دے. ہاں تو اب بات سمجھ میں آ گئی. لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا، جو اللہ دیتا ہے اسی کے مطابق آزماتا ہے. تو علامہ اسد حیدر ہاشمی فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی بطول سے اللہ نے وہ امتحان لیے جو سر بفلک پہاڑ نہ اٹھا سکیں. اس کا مطلب ہے صلاحیت تھی. ہاں صلاحیت تھی، امتحان دیے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَوَجَدَهَا اللَّهُ صَابِرَةً مُحْتَسِبَةً. اللہ نے اس بی بی کو صابر پایا، اور صرف صابر نہیں، محتسبۃً، ٹھنڈی سانس بھی نہ نکالی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سانس بھی نہیں لی، اس طرح ضبط کیا. اور آگے فرماتے ہیں ظہیر بھائی کہ وہ نتیجۃ الصبر ہے الامامت، اور صبر کا نتیجہ ہے امامت. بیٹھے ہو، چلے گئے ہو. صبر کا نتیجہ امامت. آگے انہوں نے آیت لکھی. انہوں نے آیت کا حوالہ تو نہیں دیا، آیت لکھ دی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ سجدہ میں ملے گی تمہیں. وہ فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. کیوں امامت دی؟ لَمَّا صَبَرُوا، انہوں نے صبر جو کیا. انہوں نے صبر کیا، امامت ملی. ہاں اور ایسی باتیں مولانا سعید بھائی علماء ربانیین ہی بیان کر سکتے ہیں. غیر کے بس بظاہر چاہے کوئی 150 سال پڑھتا رہے، یہ باتیں شاید خان نصیب میں نہیں ہوتی اگر عطیہ وہاں سے نہ ہو. فرماتے ہیں وَلَمَّا قَانَتِ الْإِمَامَةُ فِي الْإِنَاثِ مَمْنُوعَةٌ عَقْلًا، اور کہتے ہیں عقل نفی کرتی ہے کہ کوئی مستور امام نہیں ہو سکتی. اب اللہ کرے سردار صاحب آپ کا محلہ بھی جاگ رہا ہو، او پچھلے محلے والوں سر اٹھانا، کوئی پردہ دار، کوئی مستور امام نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام کا تعلق رعیت سے ہوتا ہے اور پردہ دار تو پردے میں رہے گی. تو وہ فرماتے پھر کیا خیال ہے، اس چھوٹی بطول سے اللہ نے وہ امتحان تو لے لیا جسے پہاڑ نہ اٹھا سکیں، تو نتیجہ ضائع گیا. فرماتے نہ، امام تو بن نہیں سکتی تھی. اللہ جاگنا جاگنا خدا کے لیے. تو پھر شاہد خان ڈاکٹر سلمان ہوا کیا؟ سکندر خان علی حسین ہوا یہ کہ سورت من قبلات المانویت، اللہ نے کچھ مانوی قبلہ بنا رکھے تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جو نہیں؟ کعبہ قبلہ ظاہری ہے، والوں کعبہ قبلہ ظاہری ہے، اور یہ جو 14 ہے میر حسن یہ قبلہ مانوی ہے. ظاہری قبلہ ہمارا ہے، مانوی قبلہ وہ ہے جو قبلہ کا بھی قبلہ ہے.
اب یہاں انہوں نے 2-4 جملے لکھے ہیں. میں نے پہلے کہا ہے نا کہ جب پہلی بار میں نے پڑھا تھا ہر لفظ کو کتاب کے چوما تھا میں نے. ممبر سے کہہ رہا ہوں لفظ ہی ایسے ہیں. ہاں تو انہوں نے کہا ایک قبلہ ہے کعبہ اور ایک قبلہ مانوی ہے سکینہ. اب انہوں نے شاید خان فرق بتایا ہے کہ وہ قبلہ کیا ہے جو کعبہ ہے اور یہ قبلہ کیا ہے جو سکینہ ہے. جو عربی میں لطف لے سکتے ہیں وہ پہلے لیں، باقیوں کو شامل کر لیتے ہیں. فرماتے حاضر، اب یہ اشارہ ہوگا کعبے کی طرف، یہ ہوگا اس مخدومہ کی طرف. فرماتے حاضر ہی قبلۃ الحاج و حاضر ہی قبلۃ المحتاج. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں یہی حق ہوتا ہے امجد اپنی امانت وصول کرنے کا. حاضر ہی قبلۃ الحاج حاجی وحاضر ہی قبلۃ المحتاج. حاضر ہی قبلۃ الصلاۃ وحاضر ہی قبلۃ الصلاۃ. حاضر ہی قبلۃ الصلاۃ وحاضر ہی قبلۃ الصلاۃ. حاضر ہی طہرہا خلیل اللہ وحاضر ہی بنفسہ ہی طہرہ اللہ. حاضر ہی آخری جملہ جو نے لکھا ہے. اور میرا سن خدا کی قسم بڑی میرے جب میں نے پڑھا لفظ چوما بھی تھا تو میں کہا تھا کاش کچھ اور لکھتے. ہاں مجھے بھی شاید خدا کی قسم ڈاکٹر سلمان قمر دیدی بڑی تشنگی محسوس ہوئی. خیر جو کچھ لکھ ڈالا انہوں نے ظہیر بھائی اس میں بھی جعفر رقوی پتہ نہیں کتنے سمندر پوشیدہ ہیں. فرمایا حاضر ہی لما کانت شفیعت الوافدین فکیف لا تکون حاضر ہی شفیعت الزائرین. آخری صف والوں جو ترجمہ کروں. ہاں لفظ جسے ہم حاجی کہتے ہیں عربی میں وہ حاج ہے، جسے ہم قاضی کہتے ہیں عربی میں وہ قاض ہے. فرماتے حاضر ہی قبلۃ الحاج وحاضر قبلۃ المحتاج. سمجھ تو گئی ہو سارے. فرماتے کعبہ حاجیوں کا قبلہ ہے، سکینہ محتاجوں کا قبلہ ہے. محتاج سے مراد کوئی اندھے لولے نہ سمجھ لینا، وہ معذور ہوتے ہیں. یعنی جس کو بھی حاجت ہے جو بھی حاجت مند ہے اور جیسی حاجت رکھتا ہے اس کا قبلہ یہ. ایک لفظ ہے صلات، ایک لفظ ہے صلات. صلات نماز، صلات بخشش، انعام، عطیہ. کہا یہ صلات کا قبلہ ہے، یہ صلات کا قبلہ. ایک حاجیوں کا قبلہ، ایک محتاجوں کا قبلہ، ایک صلات کا قبلہ، ایک صلات یعنی بخشش اور انعام کا قبلہ. ہاں اور اس سوچ میں نہ پڑ جانا 4 سال کی بچی ہے. عیسیٰ کو ابھی آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا. اللہ اللہ. اور جب کہا تھا انی عبد اللہ ہے
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کا عبد بھی ہوں، کتاب بھی لایا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ گھنٹے کا نبی ہو سکتا ہے، سکینہ 4 سال کی عطاگر نہیں ہو سکتی؟ سر اٹھانا، فرماتے حاضر ہی۔ اب اس کا میرا سن میں صلہ مانگوں تو کیا مانگوں؟ یہ دے ہی نہیں سکیں گے، دے سکتے نہیں۔ پورا سال کھڑے ہو کر تم یہاں، نہ تمہیں بھوک لگے، نہ پیاس، نہ نیند آئے، نہ تھکن اترے، اور تو پورا سال واہ 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 کیے جاؤ، تو اس جملے کا حق ادا ہو سکتا ہی نہیں۔ بس سنبھال کر اس پر کاربند رہو، مجھے اس کی قیمت مل جائے گی۔ فرماتے حاضر ہی طہرہا خلیل اللہ، وحاضر ہی بے نفس ہی طہرہ اللہ۔ فرماتے کعبے کو خلیل نے طاہر کیا، سکینہ کو رب جلیل نے طاہر کیا۔ کیونکہ شاہد خان قرآن میں ہے، قمر زیدی قرآن میں ہے، ڈاکٹر سلمان، سکندر خان قرآن میں ہے، نصیر شاہ علی حسین قرآن میں ہے، جعفر باقر نقوی قرآن میں ہے، واسع بخاری قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ عَهِدْنَا ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹوں سے کہ میرے گھر کو طاہر رکھنا۔ طاہر رکھنا، تھک گیا تو چھوڑ دوں۔ ان طہرا بیتیا، طاہر رکھنا۔ میں مولوی صاحبان سے جب پوچھتا ہوں نا میری رسم کہ کس کے لیے طاہر رکھ رہا ہے، پاک صاف رکھنا، اب خلیل الرحمن ہو کر کعبے کی جھاڑ پھونچ کرے، یعنی حضرت ابراہیم کے پاس امجد اتنے پیسے نہیں تھے کہ کوئی 1-2 نوکر رکھ لیتے کعبے کی جھاڑ پھونچ کے لیے۔ میں شاہد خان بتاتا ہوں کہ کتنی دولت تھی اس ذات کے پاس۔ اب دیکھو کسی ذمہ دار کے پاس 500,000 جانور بھی ہو نا، وہ ان کی پاسداری کے لیے 1 کتا رکھ لے گا، 2 رکھ لے گا، بس 4000 کتے حضرت ابراہیم کی جانوروں کی نگرانی کرتے تھے، اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا تھا۔ میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ممبر حسینی پہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں اب جب رکھ بھی 1 پٹالی حسین اگر 10 تولے کا بھی بنے، 4000 کتے ہیں، یہ تو وہ دولت ہے جو کتوں کو عطا کر دی۔ میں نے ظہیر بھائی اس پر مولانا تحقیق بھی کی کہ وجہ کیا ہے، کتوں کے اتنا سونا لٹا دیا۔ تو چونکہ قرآن کہتا ہے کہ امامت کی پہلی تجلی کا نام ابراہیم ہے، سب سے پہلے امام ابراہیم بنے، بتانا تھا زمانے کو امام ہوتا ہی وہ ہے، کتا بھی اس سے منسوب ہو جائے تو گلے میں پٹا سونے کا ہوتا۔ مومنین دارا ایسا لگے کہ مکسرین کی ہڈیاں بھی ان کی قبروں میں چٹک اٹھے، اول سے آخر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی ماؤں کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے مل کے نعرہ سمجھ میں آئی بات؟ اب 10 تولے اور 4000 کتے ہیں تو کتنا سونا ہوا؟ کتنے تولے؟ 40,000 تولے۔ آج جس بندے کے پاس اپنی ساری ملکیت میں 40,000 تولہ سونا ہو، وہ شیعہ بھی ہو، عقیدت مند بھی ہو، اور آپ اسے کہیں کہ ذرا اس پنڈال میں جھاڑو لگا، تو سارے لوگ یار اتنا معزز بندہ ہے اسے جھاڑو پہ لگا دیا۔ بڑے بڑی بات ظاہری دولت یہ ہے، لاکھوں مویشی زمینی علاوہ، اور یہ جو حلب شہر ہے نا،
کہ یہ مال کا امتحان ایک بکری کا نہیں تھا. ہاں حلب شہر شاید خان جہاں جاتے ہیں، اس کا نام حلب کیوں ہے؟ حلیب کہتے ہیں تازہ نکالے ہوئے دودھ کو. یہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے لاکھوں جانوروں کا دودھ مفت بانٹا کرتے تھے. تو تب اس کا نام حلب ہو گیا. بڑے بڑی بات، یہ دولت ہے، یہ دولت ہے امجد. اور پھر باطنی منصب، نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، اولو العزم ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب صحیفہ ہے، امام وقت ہے. اور اللہ کہہ رہے کعبے کو صاف رکھنا، جھاڑو لگانا. معلوم ہوا کوئی ایسا بڑا مقصد ہے. مولویوں نے تو یہ سمجھا، مولویوں نے، کہ ہمارے لیے پاک صاف رکھنا تھا. سبحان اللہ، یہ منہ اور مسور کی دال. تیرے لیے ایک سفید پوش جھاڑو نہ دے اور ابراہیم دے گا. اور قرآن سے پوچھتے ہیں دے کس کے لیے رہا ہے؟ اذ بوانا ابراہیما لے ابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بھی شیئا وطہر بیتیا للطائفین والقائمین. ہم نے ابراہیم کو کعبے کے پاس رہنے کو گھر دیا اس شرط پر کہ میرے گھر کو طاہر رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. تو اب یہ میں ہوں تھوڑا پڑا ہوا، میری مدد لاہور والوں کرنا. کس نے قیام کیا کعبے میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کسی نبی نے کیا ہو، کسی ولی نے، کوئی کر کے دکھا دے. چلو آج دکھا دو. آج تو کعبے کی چابیاں تمہارے پاس ہیں. اور اگر سوچنے سے پہلے ایمان کے ماتھے پہ پسینہ آئے تو پھر میرے پاس چلے آنا. میں ایک آدھ رات نہیں 4 راتوں کا قیام دکھاؤں گا علی کی ماں کا. ہاں اس کے لیے ہے صفائی. تو اب فرق سوچنا، کعبہ وہ ہے جسے خلیل نے طاہر کیا، سکینہ وہ ہے جسے رب جلیل نے طاہر. آگے انہوں نے فرمایا کعبہ وافدین کی شفاعت کرے گا. وافد یعنی جو کعبے کی طرف چل کے گئے. فرمایا جب کعبہ وافدین کی شفاعت کر سکتا ہے، سکینہ زائرین کی کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے ہاتھوں میں جو پچھلا محلہ ہے نا، وہ میرے خیال بالکل فارغ ہو گیا، تھک گیا ہے. اللہ اکبر. واقعی نہیں تھکے ہو؟ پکی بات. ہاں تم نہیں تھکے تو پھر میں بھی نہیں تھکا. حالانکہ میں جس پڑھ گیا سب ابھی سعید بھائی بتاتے یہ بھی ساتھ تھے، ظہیر بھائی بھی ساتھ تھے، لیکن بخل میرے ہاں سے گزرا بھی نہیں. اگر طلب ہے تو پھر رصد ہے انشاءاللہ. اب کعبے کی شفاعت کو میں نے نقوی صاحب مولانا عمرانی میں نے ڈھونڈا کیسے شفاعت کرے گا. میں شاید خان کسی شیعہ کتاب سے نہیں، برادران اہل سنت کی تفسیر سے آپ کو سناتا ہوں. تفسیر سالبی مشہور عالم تفسیر ہے، بہت بڑے مفسر ہیں سالبی برادران اہل سنت کے. انہوں نے لکھا، سناؤ. فرماتے ان اللہ، حرف کا میں ضامن، قوت خرید ظاہر کرنا. ان اللہ یبعث 700,000 من الملائکۃ المقربین الی الکعبۃ وبید کل واحد منهم سلسلۃ من ذهب ویقول اللہ اذهبوا الی البیت الحرام فضموه بهذه السلاسل وقودوه الی المحشر فیاتونها فیضمونها ویمدونها.
کہتے اللہ قیامت کے دن 7 لاکھ فرشتے 700,000 7 لاکھ فرشتے مبعوث کرے گا من الملائکۃ المقربین، مقرب فرشتوں میں سے، بِیَدِ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ سِلْسِلَةٌ مِّن نُورٍ، ہر ایک کے ہاتھ میں نور کی ایک مہار ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں میرے سامنے حقیقت آ گئی اور کیوں میں نے چھیڑ دی۔ آمین۔ 2-3 منٹ اور آزماتا ہوں، نہ خریدا گیا تو ٹائم ہو چکا ہے تقریباً پورا، پھر یہیں انشاءاللہ بند کر دوں گا۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 7 لاکھ، ہر ایک کے ہاتھ میں نصیر شاہ علی حسین نور کی مہار، تو مہاریں کتنی ہوئی؟ اللہ کہے گا کیا؟ اذهبوا الى البیت الحرام، جاؤ کعبے کی طرف، فضموه بحوض السلاسل، یہ نوری مہاریں ڈالو اسے، وقودوه الى المحشر، اور بڑے احترام سے کھینچ کر میدان حشر میں لاؤ۔ فَيَاتُونَهَا، فرشتے آئیں گے، وَيَضُمُّونَهَا، مہاریں ڈالیں گے، ثُمَّ يَمُدُّونَهَا، پھر کعبہ ہل کے نہیں دے رہا۔ یہ پھر کسی مجلس میں، آج نہیں، آج تمہاری قوت خرید نہیں ہے، آج نہیں۔ نہیں، میں کیوں کہہ رہا تھا ایسا؟ تم نے غور ہی نہیں کیا، اس وجہ سے سوچا نہیں۔ کتنے فرشتے ہیں شاید؟ ہاں 7 لاکھ، مہاریں بھی تو 7 لاکھ ہیں۔ یمدون زور لگا رہے ہیں، کعبہ نہیں ہل رہا، سر اٹھاؤ۔ حدیث ہے باقر نقوی، ان اللہ وقع علی الشمس 70,000 ملک، سورج پر اللہ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک مہار ہے۔ یمدونہا من المشرق الی المغرب، اللہ اللہ۔ سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا سیارہ ہے نا، یہ غلط کہہ رہا ہوں، زمین سے لاکھوں گنا بڑا، اسے تو 70,000 فرشتے کھینچ لیتے ہیں، یہاں 7 لاکھ ہیں، زور لگا رہے ہیں، کعبہ ہل نہیں رہا، اور جس کے مکان کو 7 لاکھ نہیں جنبش دے سکتے۔ جیتے رہو میرے بچے۔ ہیں 7، اور ایک فرشتے کی طاقت قمر زیدی کیا ہے؟ 600 میل لمبا، 600 میل چوڑا خطہ لوط، زمین کے طبقے سمیت جبریل نے ایک پر کی ایک نوک پر رکھا، مکان اوپر، حیوان اوپر، انسان اوپر، پہاڑ اوپر، دریا اوپر۔ یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت، اور ادھر کتنے ہیں؟ 7 لاکھ، کعبہ ہل کے نہیں دے رہا۔ ہاں پتہ نہیں کس کا حصہ تھا، اور سب نے سن لیا۔ فرشتے کہیں گے سیری یا کعبۃ اللہ، اے کعبۃ اللہ چل بھی صحیح۔ فتقول الکعبۃ لست بصائرۃ حتی اوتی سؤالی، میں نہیں چلنے کا جب تک میرے سوال یہیں پورے نہ ہوں۔
ادھر پچھلے محلے والوں کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہو ہیں؟ جب تک میرے سوال پورے نہ ہوں اس وقت ساجد بیٹے آواز آئے گی فَيُنَادِي مَلَكٌ مِّن جَوِّ السَّمَاءِ ماں سوالوں کے یا کعبہ، آواز دے گا ایک فرشتہ آسمان سے. اور یہ میں برادران اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. سوال کیا ہے؟ آواز کعبہ آئے گی رب شفینی فی جیرتی الذین دفنوا حولی من المومنین، میرے چاروں طرف جتنے مومن دفن ہیں ان کے حق میں میری شفاعت پہلے قبول کر. شیعہ تفسیر نہیں ہے. اللہ اکبر. جتنے مومن دفن ہیں میرے ارد گرد سب کی آواز قدرت آئے گی. قد اوتیت سؤالک یا کعبہ، کعبہ تیرے سوال پورے. فیحشر اہل مکہ کلہم بیض الوجوہ محرمین یجتمعون حول الکعبہ. بس مکے میں جہاں جہاں مومن ہیں سفید نورانی چہرے لیے احرام باندھے ہوئے دفنائے کفن میں گئے تھے، اٹھے احرام سے، سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے. فتقول الملائکہ تو یا کعبۃ اللہ سیری، اے کعبے اب تو چل. فتقول الکعبہ تو ابھی بات ختم کہاں ہوئی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے. ہاں شہید بھائی تم تھک گئے ہو میرے خیال ہے نہیں؟ اب اس اللہ اکبر سے کیا سمجھوں میں. فتقول الکعبۃ لست بسائرۃ حتی اوتی سؤالی، کعبہ کہے گا کیوں چلوں؟ نہیں چلوں گا. ہے ہمت تو کھینچو. یہ اس شے میں طاقت ہے جعفر نقوی جس میں علی اترا ہے. یہ اس مکان کی طاقت ہے جس میں علی اترا ہے، اور تیرے دل میں علی رہتا ہے. اسے 7 لاکھ فرشتے نہیں کھینچ سکتے کہ اس فرشتے کا کلیجہ ہے تجھے کھینچ کے جہنم لے جائے گا. جو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں یہ وہ مکان ہے جہاں علی 4 راتیں رہا ہے، تیرے دل میں تو ہر وقت رہتا ہے. اس میں الہی ہے ہر ایک چیز دوبارہ سے سارے میں ہاتھ نہیں چکے. وہ جو یہ یقین جگا سکتا کہ میرے دل میں علی رہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، پنجہ کھولے، حق نہیں بولنا رے. ہاں اے کعبے اب تو چل. لستو بے سائرۃ حتی اوتی سؤالی، جب تک سوال پورے نہ ہوں کیسے چلیں؟ فرشتے کہیں گے ابھی کچھ رہ گیا ہے. پھر آسمان سے آواز آئے گی ما سوالوں کے یا کعبہ، کعبہ بتا کیا سوال ہے تیرا. اب سال اٹھانا. تفسیر سالبی ہے، برادران اہل سنت کی ہے، شیعہ تفسیر نہیں ہے. کعبہ کہے گا نقوی صاحب رب
इबादुकल्लज़ीना वफ़दू इलैया मिन कुल्लि फज्जिन अमीक शासन ग़बरा तरकुल अहलीना वल औलाद वल अहबाब शौकन इलैया ज़ाइरीना मुस्लिमीना ताईना सुम्मा क़ज़ौ मनासिकहुम कमा अमरतहुम उरीदु अन तुअमिनहुम मिनल फ़ज़्ल अकबर व तशफ़अनी फ़ीहिम व तजमाअहुम हौली। पढ़ने वाले तेरे बंदे कहाँ कहाँ से, कोई किस मुल्क से, कोई किस मुल्क से, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से चल के मेरे पास आया। किस हालत में? शासन ग़बरा, उनके बालों में खाक थी। बात काबा उनकी कर रहा है जिनके बालों में खाक हो। जो कनात के पास हो ठीक हो, खाक आलूद थे। तरकुल अहलीना वल औलाद वल अहबाब, अहलो अयाल को छोड़ा, औलाद को छोड़ा, अहबाब को, दोस्तों को छोड़ के आए क्यों? वफदू इलैया शौकन ज़ाइरीना, मेरी जियारत के लिए। काबा ये नहीं कह रहा कि मेरी हज के लिए आए, कहते मेरी जियारत के लिए आए। मुझे बीबी की चादर की कसम यही लफ्ज़ है, ज़ाइरीन, मेरी जियारत के लिए। मेरे मिजाज को तुम नहीं जानते हो, मेरे बारे में तो ये मशहूर है कि गज़नफर 59 मिनट तो पढ़ सकता है, 61 नहीं पढ़ता। मैं हिसाब नहीं कर, कल रात भी 1.5 घंटा पढ़ गया, बल्कि कुछ मिनट ऊपर है। तो फिर जब क़ुव्वत खरीद नहीं तो कल से 45 मिनट होगा। हाँ, नहीं फिर मैं देखूंगा ना मुझे कौन रोकता है। हाँ, तो इसीलिए बार बार पूछता हूं, उतना लिया करो जितना बर्दाश्त हो सके, बाकी का उधार कर लिया करते हैं, ये इसमें कौन सी बात है। हाँ, कहते रहते हो दिए जा, और फिर चेहरे बासी बासी होना शुरू हो जाते हैं। शौकन इलैया ज़ाइरीना, मेरी जियारत के लिए आए, मुस्लिमीना, तस्लीम करते हुए आए, ताईना, इताअत करते हुए आए। एक एक लफ्ज पे गौर करना है मेरा सन। मौलाना आगे काबा कहते हैं सुम्मा क़ज़ौ मनासिकहुम कमा अमरतहुम, और फिर उन्होंने मनासिक भी वैसे अदा किए जैसे तेरा हुक्म था। है? अच्छा, फिर उरीदो अन तुअमिनहुम मिनल फ़ज़्ल अकबर। मेरा पहला सवाल तो यह है कि उन लोगों को आज क़यामत की दहशतनाकी से अमान दे। व तशफ़अनी फ़ीहिम, उनके हक में मेरी शफ़ाअत कबूल कर। व तजमाउम हौली, वो जहां भी हैं पहले उन्हें मेरे इर्द गिर्द जमा कर, मैं उनका जलूस लेके चलूंगा। अब पता नहीं काबा कब से जलूसों का शौकीन हुआ है। पिछले माले वालों समझ आ रही बात है? हिम्मत तो इसकी है, इतने ही नारे बेचारे ने वहां गोजरा में लगाए और फिर यहां लगा रहा है। सबको जमा कर,
اب سوال کیا تھے؟ انتومنہم من الفضل اکبر ہے، فضل اکبر سے، یہ جو سب سے بڑی دہشت ناکی ہے، اس سے امان دے. وتشفعنی فیہم، میری شفاعت قبول کر. وتجمعہم حولی، میرے گرد جمع کر. توجہ. فینادی ملک. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے ظہیر بھائی کہ کس کا ظرف کیا ہے. میں کسی کم ظرف کی خاطر کریم کی کریمی پہ پردہ نہیں ڈال سکتا. اور گو کے لاہور والوں بات لمبی ہو رہی ہے، ہو گئی ہے بلکہ، لیکن ذہن میں رکھتے رہنا یہ ایک ظاہری قبلہ کی بات میں کر رہا ہوں، سکینہ مانوی قبلہ ہے. فَيُنَادِي مَلَكٌ مِّن جَوِّ السَّمَاءِ، آسمان سے شاید ہاں قمر دے دی ایک فرشتہ ندا دے گا. ڈاکٹر سلمان کیا ندا دے گا؟ یا کعبہ ان منہم من ارتقب الذنوب. میں رک رک کے پڑھوں تاکہ ہاں پوچھ سکو کسی مولوی سے. من ارتقب الذنوب بعدک واسر علی الذنوب الکبائر حتی وجبت لہ النار. کعبے تو کیا سفارش لے بیٹھا؟ ان میں کتنے لوگ ہیں تیری حج پڑھنے کے بعد جب پاکستان گئے پھر گناہ کیے؟ ہاں یہ پاکستان کا لفظ میں نے کہا، مقصد یہ جب واپس گئے جہاں بھی گئے ارتکب الذنوب، گناہ کیے. اور کچھ ایسے بدبخت تھے اثر علی الذنوب الکبائر، وہ گناہان کبیرہ پہ ضد کرتے رہے. تمہیں نجات نہیں چاہیے تو فالتو وقت غضنفر کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں گھڑی دیکھ لو، مجھے 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے. جو بندہ مفت میں بھی شاہد خان موتی نہیں لے سکتا، پھر وہ صراف بندے کا بچہ تو ہے ہی نہیں نا کہ جو خواہ مخواہ لٹائے. ہاں میرے پاس کوئی ایسا مفت کا موتی نہیں ہے لٹانے کو. میں نے زمانے طالب علمی میں مولانا سبی شیرازی یہ پڑھا تھا مولانا عمرانی کہ لا تترا درن بکلاب، کیچڑ میں موتی نہ لٹانا. اثر رہا مصر رہا بزد رہا علی الذنوب الکبائر، گناہان کبیرہ پر. اب توجہ، شیعہ کتاب سے تو پڑھ ہی نہیں رہا میں. فتقول الکعبۃ انی ارید الشفاعۃ لأہل الذنوب العظام. اور فرشتے گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو عظیم گناہوں والے کی سفارش کر رہا ہوں. اور عظیم کبیر سے بڑا ہوتا ہے. ہاں تھکا تو میں پہلی محرم سے میرے سن شروع ہوا ہوں اور مولا کے ممبر کی قدم 11 فروری تک ابھی بھی ایک دن کا ریسٹ نہیں ہے. انسان ہوں میں، میرے اندر کوئی مشینری تو فٹ نہیں ہے. گیس تو مشین بھی جاتی ہے. ہاں تو اور کل سے ظہیر بھائی بس پورا گھنٹہ ہی ہوا کرے گا. ہاں بالکل یہ فیصلہ نہیں، ضد کرو گے تو پھر اور نقصان اٹھاؤ گے. ہاں ضد نہیں، بس یہ بات پوری کر لوں. قریب پہنچ گیا. وہ کہے گا کبیرہ کیا ہے؟ میں تو گناہان عظیمہ والے کی، کبیر سے عظیم بڑا ہوتا ہے. میں تو ان کی سفارش کر رہا ہوں. فرشتہ ہکا بکا ہو جائے گا. یقول اللہ، اللہ کی آواز آئے گی قد اوتیت. سوال ہے کہ جا تیرے سوال پورے کیے. نہیں اب میں دیکھتا ہوں نا کہ اپنے مقدر کو پیٹنے کون آیا.
اور اپنے نصیب جگانے کون آیا؟ پھر کہتا ہوں تفسیر سالوی ہے، تفسیر برادران اہل سنت کی ہے، شیعہ ہوتی تو پھر بھی چلو بھئی اپنی جو ہے۔ لفظ یہ ہے، ندا ہوئے گی اَلَا مَنْ زَارَ الْكَعْبَةَ فَلْيَعْتَزِلْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، جو کعبے کا زوار ہے سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہا کہ جو حاجی ہے اَلَا مَنْ زَارَ الْكَعْبَةَ، جس نے کعبے کی زیارت کی ہے فَلْيَعْتَزِلْ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، وہ الگ ہو جائے، مجھ جمع غفیر ہوگا۔ یجتمعون حول الکعبۃ بیض الوجوہ کلہم محرمین یلبون، نورانی چہرے، احرام پہنا ہوا، تلبیہ پڑھتے ہوئے کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ جب جلوس پورا ہو جائے گا فرشتے کہیں گے الا یا کعبۃ اللہ سیری، اللہ کے کعبے آپ تو چل، آواز آئے گی لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لا شریک لبیک، حاضر ہوں، ہر خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، حاضر ہوں۔ والخیر کلہ کل خیر، کل خیر تیرے ہاتھوں میں۔ اچھا پچھلے مالے والوں حیران تو ہو ہی رہے ہو، کچھ اور ہو لو۔ یہ لبیک اللہم لبیک کیا ہے؟ یہی تلبیہ ہے نا مولانا؟ ہم کب پڑھتے ہیں یہ؟ باقی جب حج پہ جاتے ہیں، امجد نے کہا جب حج پہ جاتے ہیں، متفق ہو؟ اچھا اللہ تمہارا بھلا کرے، پھنسے بری طرح ہو۔ نہیں مکرنا ہے تو ابھی وقت ہے، مکر لو۔ مکرو گے کیسے جب پڑھتے ہی حج پہ ہو؟ سعید بھائی نقوی صاحب، مولانا عمرانی، ہم حج پہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور آج کعبہ قیامت کو کہہ رہا ہے لبیک۔ یہ کس کی حج کرنے جا رہا ہے؟ اب جہاں اتنا وقت بتا دیا، 2 منٹ اور دے دو۔ یہ ہے ظاہری قبلہ۔ اچھا بخشوا کس کو رہا ہے؟ گناہان عظیمہ والے، کبیرہ سے بھی بڑے۔ گناہ کبیرہ کیا؟ قتل گناہ کبیرہ ہے، شراب گناہ کبیرہ ہے، جوا گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ، اس سے بھی کوئی بڑے گناہ ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا تھے جن کو بخشوا کے لے گیا کعبہ زیارت کے بدلے۔ یہ تو ہے ظاہری قبلہ۔ سکینہ میدان حشر میں کیا کرے گی؟ بہت گشت تو آپ سن چکے ہیں، یہ جو نعرے یہ ہاتھ بلند کر کے آپ سنا رہے ہیں روزے محشر کو، اسی طرح اسی میرے کارواں کے ساتھ مجھے لگتا ہے اس یقین کے ساتھ ایسے ہی نعرے لگاتے شاہی نگر کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ لبیک یا حسین، 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 اور یہ نعرہ وہ ہے جو تمہارے حصے میں آیا ہے۔ پوری خدائی خدا کو لبیک کہتی ہے اور خدا نے حسین کو لبیک کہا ہے۔
یہ تو شاہد خان ظاہری قبلہ ہے، اور میرے حسن اگر امجد علی حسین نصیر شاہ کہہ دیا جعفر نقوی اس مانوی قبلہ نے کہ پالنے والے میرا صلہ جو میں حقیقی قبلہ ہوں، جو میں مانوی قبلہ ہوں، مجھے تو نے آزما بھی لیا، اس نے تو کوئی امتحان بھی نہیں دیا۔ چلو زیادہ سے زیادہ یہ ہے اسے ایک دفعہ ظالموں نے گرایا، وہ میرے اونٹ سے ایک دفعہ گرنے کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ میں دونوں پھپھی بھتیجی سے معافی چاہتا ہوں، کبھی بھی فضائل لمبے ہو جاتے ہیں اور آپ کو پرسے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہاں وہ ہم سے خطابت تو سننے آتی نہیں۔ اب بتاؤ اگر سکینہ نے کہہ دیا کعبہ ایک بار گرا ہے اور میں تو اونٹ سے سینکڑوں بار گری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک لفظ کہوں، جب حجاج کے دور میں کعبہ گرایا گیا تھا، اگر تجھے یہ جملہ سمجھ آ گیا تو قبر میں قیامت تک ماتم کرے گا، میرا منبر حسینی پہ وعدہ ہے۔ گرایا تھا، منجنیقوں سے سنگ باری ہوئی، لوگ کعبے کی مٹی اٹھا کے لے گئے، گر جو پڑا تھا، پھر حجر اسود لگاتے تھے، بنیادیں اٹھاتے تھے، گر پڑتا تھا۔ تیرے چوتھے امام سے پوچھا گیا، فرمایا اعلان کرو اگر کسی گھر میں ایک چٹکی خاک بھی ہے کعبے کی تو جب تک واپس نہیں آتی یہ لرزتا رہے گا۔ واپس آئی، سکینہ کہے گی پالنے والے یہ گرا تھا، اس کی تو چٹکی چٹکی واپس آئی۔ میرے کانوں کا لہو بازاروں میں گرا، میرے کانوں کا لہو درباروں میں گرا، میرا لہو صحراؤں میں گرا، میرے لہو کو کون کون سن کے لائے گا؟ مارے الہ مجلس رضا کو منظر حقوق مانیان کی مسائی کو شرف قبولیت، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت، ہماری یولیدہ بیان قبول، ان بھی اولاد ہیں اولاد حریات، جو مقروض اور تنگ دست ہیں، جو بے گناہ قید ہیں رعایت، جو بیمار ہیں شفا کرنا، ان کی ہمشیرہ کو شفا کاملات فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جل ظہور فرما، بلکہ جب مصائب میں بھی رویا کرو دل میں یہی دعا کیا کرو کہ اس کے وارث کو بھیج کے اس کا بدلہ لے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا محافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔